السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 229واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں اپنے کل کی بات کو ہی یہاں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کل جو ہمارے ایک صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ مدرسوں میں پڑھانا دین کا کام نہیں ہے، مسجدوں میں بنانا دین کا کام نہیں ہے۔ کل میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے بڑے اور ہمارے اکابرین بھی وہ بھی مدرسوں کی محنت سے جڑے ہیں، لیکن میں آج ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک جملے میں یہ کہا کہ آج جتنے بھی علماء اور مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں یہ تنخواہوں کے لیے پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے بال بچے ہیں، ان کو پالنے کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنگلی مفتی بھائی شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا یا آپ اپنے تعلقہ یا ضلع سے باہر نکل کے دنیا دیکھی نہیں ہوں گی آپ کو کہ آج مدرسوں سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہے وہ بیچارے دین کی محنت کے لیے کیسے کیسے دیہاتوں میں جا کر وہاں پہ مکتبوں کے نظام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی میرا کچھ مہینوں پہلے گجرات کا ایک سفر ہوا تھا، ایک مدرسے کے محتمم صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے مدرسے کے فارغین کی کارگزاری سنانے لگے۔ بولے مولانا، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے یہاں کے فارغین کے اندر دین کی ایسی ہمدردی اور ایسی فکر ہوتی ہے کہ اس میں سے بہت سے بچے وہ راجستھان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں پہ مسلمانوں کے 10 مکان 15 مکان ہیں وہاں پہ جا کے مکتبوں میں پڑھاتے ہیں۔ اور بولے یہ جو پڑھانے والے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ چلتے ہیں، بڑے بڑے ڈھابے چلتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں چلتی ہے، جن کے مکانات کروڑوں روپیوں کے ہیں، جن کے بیڈ روم لاکھوں روپیوں کے ہیں، جن کے باتھ روم ہزاروں روپیوں کے ہیں، اپنے گھر کا عیش چھوڑ کے، اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے یہ بچے راجستھان کے وہ ریگستانوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور وہاں کے مسجدوں میں جہاں پہ نہ لائٹ کا انتظام ہے، نہ بجلی کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ مسجد کے اندر برابر بستر کا انتظام ہے، یہ بچے جو اپنے گھروں پہ بٹر، مسکا، پاؤ، بریڈ اور جیم کھانے والے وہ وہاں پہ جا کے باجری کی روٹی کھاتے ہیں۔ ان کے اپنے گھر کے جو ریسٹورنٹ اور ہوٹلیں ہیں وہاں پہ دنیا بھر کی نعمتیں دنیا بھر کے لوگ آ کے کھاتے ہیں، لیکن یہ بچے ان دیہاتوں میں جا کر باجری کی روٹی کھا کھا کر دین کی محنت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے مکتب کے نظام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بچے ان علاقوں میں جا کر یہ محنت نہیں کریں گے تو ہمارے مسلمان بچوں کے اوپر RSS والوں کی اور اسلام کے دشمن تنظیموں کی ایسی محنتیں چل رہی ہے، کئی ایسے دیہات ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں۔ میں ہمارے یہ بغیر ڈگری کے جنگلی مفتی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے بیان میں جو کہا کہ تنخواہ کے لیے، یہ بتا مجھے تو یہ کون سے تنخواہ کے لیے راجستھان کے دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گجرات کے اندر حافظ اسحاق صاحب نام کے ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، بیچارے سورت ضلع کے رہنے والے تھے، ان کی پوری فیملی، پوری برادری، پورے خاندان کے لوگ انگلینڈ میں، امریکہ میں اور یوروپین کنٹریز میں رہتے ہیں۔ وہ اکیلے وہاں پہ رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گجرات اور مہاراشٹر کے بارڈر کا جو علاقہ ہے عکل کنواں کا، وہاں پہ جو دیہات ہے اور جو تڑوی پٹھانوں کا علاقہ ہے وہاں پہ غیروں کی محنت چل رہی ہے، اور تڑوی پٹھانوں کی بستیاں کیا بستیاں مرتد ہو کر کافر اور مشرک بن چکی ہے اور بتوں کی پرستش کر رہی ہے۔ ان کے دل میں ایک درد پیدا ہوا، ایک کڑھن پیدا ہوئی، اور وہ بجائے انگلینڈ جانے کے اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا سکون، چین، اطمینان، راحت سب کچھ چھوڑ کے وہ گجرات مہاراشٹر بارڈر کا جو تڑوی پٹھانوں کا علاقہ ہے عکل کنواں کا، وہاں آ کے بس گئے۔ اور وہاں بسنے کے بعد انہوں نے وہ جنگل کے اندر، وہ پہاڑی علاقے میں جہاں پہ نہ بجلی کا انتظام نہ رہنے کا انتظام، وہاں پہ ایک مسجد کے اندر چھوٹا سا مکتب شروع کیا۔
اور وہ بستی کے بچوں پہ محنت کرنے لگے، اطراف کے بستیوں میں جا جا کر لوگوں کے اندر دینی تعلیم کا شعور پیدا کرنے لگے۔ اور پھر وہ مکتب کے لیے انہوں نے اپنے ایک دوست مولانا غلام صاحب، جو اس زمانے میں کنتھاریا کے اندر آلریڈی فارسی اول کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، ان سے کہا بھائی اپنے یہاں پہ تو سب فیسلٹیز ہے، سہولتیں ہے، گھر وغیرہ قریب ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ علاقے میں محنت کون کرے گا؟ اور پھر ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر آئے اور عقل کنویں کا جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد اس چھوٹے سے مسجد کے اندر رکھی۔ لیکن ان کے اندر اخلاص تھا، دین کی محنت کا جذبہ تھا۔ اللہ تو نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر اس مدرسے کو وہ مقبولیت عطا کی کہ آج اسی مدرسے میں ایک چھوٹے سے مسجد کے مکتب سے شروع کیا ہوا ایک وقت میں 10,000 بچے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں یہ ہمارے بغیر ڈگری کے جنگلی مفتی سے وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حافظ اسحاق صاحب کو کون سی عقل کنویں میں جو تنخواہ مل رہی تھی کہ انگلینڈ جانا چھوڑ کے وہ عقل کنویں میں آ کر بس گئے؟ ارے تو کون ہے تو جس نے علماء کی ایسی خدمتوں کو فراموش کر دیا؟ تجھے پتا ہے اسی مدرسے کی بنیاد پر پورے ہندوستان میں اس کی جو شاخیں اور جو مکاتب چل رہے ہیں، مسلمانوں کے 1 کروڑ سے زیادہ بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تو نے سرے سے انکار کر دیا، دین کا کام ہی نہیں ہے بولے وہ۔ اور مسجدوں کو بھی، مسجد بنانا دین کا کام نہیں ہے، مسجد تو کافر اور مشرک بھی بنا دیتے ہیں۔ کتنے کافر اور مشرک نے بنائے بتا رہے ذرا میرے کو؟ اور تو نے یہ جملہ بول کر قرآن کی آیت کا انکار کیا اور اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیت کا انکار کیا اس نے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، انکار کیا اس نے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بنانے والے کو بشارت دے رہا ہے کہ جو مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، اور یہ جنگلی کہتا ہے کہ مسجد بنانا ہی دین کا کام نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ میرے محترم بزرگوں، یہ دین میں نئی تحریف کیوں ہے؟ آج یہ کیوں ہمارے یہ جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں دعوت کے لائن سے، یہ کیوں یہ صرف دین کا جو وسیع مفہوم ہے سمندروں کے جیسا انہوں نے اتنا کنجسٹڈ کر دیا کہ ان کے نزدیک اگر چلہ 4 مہینے لگانے والا ہے تو وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے۔ یہ نیا تصور آپ نے کیسے پیش کر دیا؟ ارے دین کا وسیع مفہوم تو ایسا سمندر کے جیسا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں جو سوشل ورک کرنے والے ہمارے مسلم نوجوان ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ڈاکٹر اگر میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھا ہے یا اپنا ہاسپٹل یا ڈسپینسری یا OPD میں بیٹھا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ کوئی مسلمان وکیل کورٹ کچہری میں غریبوں کی مدد کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ کوئی مسلمان ٹیچر پروفیسر بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ تو نے تو کہا مدرسے چلانے کو تو نے ریجیکٹ کیا، میں تو کہتا ہوں اسکول جو چلانے والے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ ارے تو نے تو علماء کو سرے سے خارج کر دیا کہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو لیڈری کر رہے ہیں مسلم اور جو بیچارے پالیٹکس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں ثابت کر کے بتاتا ہوں حدیث سے۔ ابھی میری 2-3 روز پہلے ایک دعوت میں میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے، ایک پارٹی کے ایک زمانے میں بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے مگر ابھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے، مطلب کچھ کرتے ورتے نہیں ہیں، اپنا نماز وغیرہ پڑھتے بس، اور ساری چیزیں چھوڑ دی انہوں نے۔ میں نے کہا بھائی پہلے آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے، شادی میں ملے وہ، میں نے کہا آپ مدد کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتے تھے اور ان کی FRI وغیرہ نہیں لکھانے دیتے تھے اور بہت مدد کرتے تھے۔ کبھی کارپوریشن میں جانے کی ضرورت پڑی وہاں جاتے تھے، تحصیل میں جانے کی ضرورت پڑی وہاں جاتے تھے، کلکٹر سے ملنا ہے وہاں جاتے تھے، ضلع پریشد کا کچھ کام ہے وہاں جاتے تھے۔ اب یہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے کدھر ہے؟ میں بولا آج کل تم؟ بولے یار میں نے چھوڑ دیا، یہ سب کیا دنیا داری کے کام ہیں، آج کل میں خاص بس اپنے کاروبار پہ پوری طرح سے دھیان دے رہا ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی وہ دنیا داری کا نہیں، وہ بھی دین کا کام ہے، امت کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا، لوگوں کے ساتھ تحصیل جانا، ضلع پریشد آفس جانا۔ حضور کی زندگی دیکھو، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے
لیے لوگوں سے قرضے لیتے تھے، یہاں تک کہ یہود سے قرضے لے کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی سوشل ورک ہی تھا، یہ بھی تو سماج کی سیوا تھی۔ اس کے علاوہ حضور غلاموں کو آزاد کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے تھے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کا رشتہ جما کے دیتے تھے، اس کی شادی کراتے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی تو دین کا ہی کام ہے۔ اور کئی واقعات ہیں، میں نے کہا پوری سیرت پڑی ہوئی ہے حضور کے زندگی کی، اور صحابہ کی بھی زندگی میں دیکھو، حضرت عمر فاروق رات کے وقت میں گشت کیا کرتے تھے، یہ بھی تو سماج سیوا ہی تھی نا۔ لوگوں کو دیکھتے کہ باہر کے مسافر آئے ہوئے ہیں، بیت المال میں سے کھانا لے جاتے، پکا کے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاتے تھے مسافروں کو۔ میں نے کہا یہ سماج سیوا سوشل ورک نہیں تھا؟ اور میں نے کہا ایک مسافر کو دیکھا، اس کی بیوی درد ذہن میں کرا رہی ہے، تو اپنے گھر سے اپنی بیوی حضرت ام کلثوم جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی تھی ان کو لے کر گئے، اور ان کے ذریعے سے اس عورت کی زچگی کرائی۔ اور پھر جب آپ کی اہلیہ محترمہ نے اندر سے کہا کہ امیر المومنین آپ کے دوست کو خوشخبری دے دیجئے، اس وقت میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو امیر المومنین ہے بول کے۔ میں نے کہا یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ بھی تو سماج سیوا سوشل ورک ہی کیا ہے انہوں نے۔ پھر آپ اگر لوگوں کے ساتھ میں ادھر ادھر جاتے آتے تھے، یہ بھی تو انہی کی سنت ہے۔ اس کے بعد میرے وہ جو دوست ہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں مولانا میں بالکل وہ کام واپس سے کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ کس نے سمندر جیسے اسلام کو خالی چلے 4 مہینے تک لا کے محدود کر دیا؟ ارے میرے بھائی، چلا 4 مہینہ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین پہ چلنے کے واسطے میں KG ہے، یہ LKG نرسری جو ہوتی ہے یہ وہ ہے، تاکہ وہ لائن میں لگ کے تو پورے دین پہ چلنے کے قابل بن سکے۔ اور تیرے جیسے جو ہے جنگلی جاہلوں کو ہمارے بڑے نظام الدین سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 6 نمبر کے اندر بات کرنا چاہیے۔ ایک تو نے اپنے بات کے اندر یہ کہا کہ مولانا سعد نے علماء کے درمیان کہا ہے، تو جو بات مولانا سعد صاحب نے علماء کے درمیان میں کہی، تیرے کو کس نے بولا منہ مارنے کا اور وہ بات جو ہے عام لوگوں کے درمیان میں آ کے بیان کرنے کا؟ اگر سیم الفاظ مولانا سعد صاحب علماء اور طلباء کے درمیان بولتے بھی تو ہم لوگ سر جھکا کے سن لیتے تھے، وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، مگر جنگلی تو نے تو 6 نمبر کے اندر بات کرنا چاہیے نا، تیرے کو تو اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ بات نہ کرے تیرے لیے، اسی لیے دائرہ بنایا گیا ہے کہ تیرے جیسا اس کے باہر بات کرے گا تو دین کا ستیہ ناش کرے گا، نقصان کرے گا، منہ مار کے تیرے کو اکابر بننے کا شوق ہے بہت۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں میرے تمام سننے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ جس لائن میں لگے ہوئے ہو وہ دین کا کام ہے، بالکل آپ دعوت کا کام بھی کرو، لیکن صرف اسی کو پورا مکمل دین مت سمجھو، وہ دین پہ چلنے کے لیے ہمارے لیے جو ہے ایک درس گاہ کے جیسا ہے، تاکہ ہم دین کی بنیادی اور بیسک چیزیں سیکھ کر دین کے پورے دین پہ چل سکے۔ اور 6 صفات کو بھی ہمارے بڑے شروع میں ہی کہتے ہیں کہ یہ پورا دین نہیں ہے، پورا مکمل دین نہیں ہے، دین پہ چلنے کی یہ ABCD ہے، یہ الف با تا سا ہے یہ۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، ہمارے وہ تمام بھائی جو دعوت کے لائن میں لگے ہیں ان سے بھی کہوں گا، اللہ کے واسطے دین کے مفہوم کو کنجسٹڈ مت کرو، ذرا اپنے ذہنوں کو وسیع کرو۔ آج جو آدمی بھی جس محنت میں بھی لگا ہوا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ مدرسے کا عالم ہو، چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہو، چاہے وہ ڈسپینسری کا ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کورٹ کا وکیل ہو، چاہے وہ کالج کا پروفیسر ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا لیڈر ہو، یہ لوگ بھی دین کے کام میں لگے ہیں۔ میری تمام کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی اپنی محنتوں میں لگ کر دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔